اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا۔ سورہ احزاب آیات 36 اور 37۔ وما كان لمؤمن، اور نہیں ہے کسی مومن کے لیے، ولا مؤمنۃ، اور نہ کسی مومنہ کے لیے، اذا قضى اللہ، جب فیصلہ کر لے اللہ تعالی، ورسولہ، اور ان کے رسول، امرا، کسی بھی معاملے میں، کہ جب بھی اللہ اور رسول کسی معاملے میں کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں تو وہ فیصلہ حتمی ہوتا ہے، اس کو تسلیم نہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا ان یکون لہم الخیارہ، کہ اس میں ان کے لیے کوئی اختیار ہو، کہ اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم ہے وہ اختیاری معاملہ ہے، چاہیں تو اسے تسلیم کر لیں، چاہیں تو تسلیم نہ کریں، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ ہر فیصلے کو من و عن تسلیم کرنا ہے۔ جس طرح پچھلی آیتوں میں یہ بات گزری النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مومنوں پر حق ہے وہ ان کی جان سے بھی بڑھ کر ہے، اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم ہے اس کے مقابلے میں ان کی اپنی رائے کی یا اپنی خواہشات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو مومن کی شان یہ ہے کہ جب اسے پتہ چلے کہ اللہ کا حکم یہ ہے، اللہ کے رسول کا حکم یہ ہے، تو وہ فوراً سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ ایمان کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ جو کہہ دیا گیا ہے اس پہ عمل کیا جائے، اسے مانا جائے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، اور جو بھی نافرمانی کرے گا اللہ تعالیٰ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، تو ایسا شخص کھلی گمراہی میں جا پڑا۔ تو دو ہی صورتیں ہیں، یا تو انسان مطیع اور فرما بردار ہوگا یا پھر نافرمان ہوگا، تیسری روش کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ مانتا بھی ہوں اور نہیں بھی مانتا، اللہ اور اس کے رسول کو ترجیح بھی دیتا ہوں اور ان کی اطاعت بھی نہیں کرتا، تو ایسے ماننے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے یا تو انسان مطیع اور فرما بردار ہوگا، وہ مومن ہوگا، اور جو انسان اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا، نافرمانی کرے گا، ایسا شخص گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا۔ وَإِذْ تَقُولُ، اور جب آپ کہہ رہے تھے، لِلَّذِي، اس شخص سے، انعم اللہ علیہ، جس پر اللہ نے انعام کیا، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور آپ نے بھی اس پر انعام کیا۔ اب یہاں سے حضرت زید اور حضرت زینب رضی اللہ عنہما کے واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اس واقعے کو بھی منافقین اور منافقات نے فتنہ بنا لیا تھا، طرح طرح کے سوال کھڑے کر دیے تھے۔ اس لیے پہلے یہ بات وضاحت کر دی گئی کہ اللہ اور اس کے رسول کا حق سب سے بڑا ہے، اور جو بھی حکم اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آ جائے اس حکم کی تعمیل کرنی ہے۔ اور اس واقعے سے یہ بات بھی بیان کی جا رہی ہے کہ متبنہ، لے پالک بیٹا، اس کے متعلق جو تصور زمانہ جاہلیت سے چلا آ رہا تھا اس کی اصلاح کی جا رہی ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا تعلق قبیلہ کلب سے تھا، بچپن میں انہیں غلام بنا لیا گیا۔ حکیم بن حزام نے اپنی پھپھو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے لیے خریدا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نکاح کے بعد آپ کو ہبہ کر دیا۔ اس طرح حضرت زید کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا شرف حاصل ہوا۔ یہ وہی حضرت زید ہیں کہ جن کو بعد میں والدین لینے آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیار دے دیا، چاہے تو وہ چلے جائیں، چاہیں تو حضور کے پاس رہیں، تو حضرت زید نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کو ترجیح دی،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ بعد میں آپ نے ان کا نکاح حضرت زینب بنت جہش جو آپ کی پھپھو کی بیٹی تھیں ان سے کرا دیا۔ ان کا تعلق قبیلہ بنو اسد سے تھا۔ جب حضور نے حضرت زید کے لیے حضرت زینب کو پیغام دیا تو ان کے عزیزوں نے اس رشتے پر اعتراض کیا کہ حضرت زید تو ایک آزاد کردہ غلام ہیں، وہ حضرت زینب کے ہم پلہ نہیں ہیں۔ اور پھر نکاح کے بعد منافقین مردوں اور عورتوں نے بھی یہ فتنہ اٹھایا کہ ایک معزز گھرانے کی ایک شریف خاتون کا دامن ایک آزاد کردہ غلام کے ہاتھ دے دیا گیا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد میاں بیوی کے تعلقات متاثر ہوئے۔ حضرت زید نے معاملہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اب آپ یہ چاہتے تھے کہ حضرت زید انہیں طلاق نہ دیں، اس لیے فرمایا امسک علیک زوجک۔ اس تقولو کو ذہن میں لائیے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت زید سے فرما رہے تھے کہ اپنی بیوی کو روکے رکھو، واتق اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وتخفی فی نفسک، اور آپ مخفی رکھ رہے تھے جو آپ کے دل میں تھا۔ اب لوگوں کو پہلے اس رشتے پر اعتراض تھا، اب طلاق کی صورت میں اعتراض مزید بڑھ جانا تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت عرفی کو بھی نقصان پہنچتا، ان کا غم دوہرا ہو جاتا۔ طلاق کے بعد لوگ طعنہ دیتے کہ یہ ایک آزاد کردہ غلام کی مطلقہ ہے، چنانچہ آپ نے اصرار کیا کہ انہیں طلاق نہ دی جائے۔ دوسرا، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ بات بھی بیٹھ گئی کہ منافقین اور منافقات نے جو ہنگامہ برپا کر رکھا ہے وہ خود حضرت زید کی وجہ سے ہے، لہٰذا اس مشکل سے نکلا جائے۔ واللہ مبدیہ، اور اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا ہے، وتخشى الناس، اور آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں، واللہ احق، اور اللہ زیادہ حقدار ہیں، ان تخشاہ، کہ آپ ان سے ڈریں۔ فلما، پس جب، قضا زید منہا وطرا، جب حضرت زید نے ان سے اپنا رشتہ کاٹ لیا، زوجناکہا، ہم نے اسے آپ کی زوجیت میں دے دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا، یہ اللہ کی ایک تدبیر تھی۔ حضرت زینب کو حضرت زید نے طلاق دے دی۔ اللہ کا یہ حکم ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت زینب سے نکاح کریں۔ اب زمانہ جاہلیت سے یہ دستور چلا آ رہا تھا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح جائز نہ سمجھا جاتا تھا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا بھی خیال تھا کہ اس نکاح کے بعد منافقین مرد اور عورتیں پھر اس بات کا ایشو بنائیں گے، اس لیے فرمایا کہ واللہ احق ان تخشاہ، کہ آپ ان لوگوں کی بات کو ذہن میں نہ لائیں اور اللہ سے ڈریں۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی اس معاملے میں کہ عرصہ جاہلیت سے جو ایک روایت چلی آ رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہی ختم کرایا، اور ساتھ یہ حکمت بھی بیان کر دی، لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَج، تاکہ مومنوں کے لیے کوئی حرج باقی نہ رہے، فی ازواج ادعیائہم، ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں، اذا قضوا منہن وطرا، جب وہ ان سے اپنا تعلق کاٹ لیں، کہ منہ بولا بیٹا اگر بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو اس سے نکاح میں کوئی چیز مانے نہ ہو۔ یہ جو ایک رسم چلی آ رہی تھی، اس کا ختم ہونا ادھا ضروری تھا۔ یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے طلاق دینے کا ارادہ ظاہر فرمایا تو آپ نے ان سے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ کوئی خاص وجہ نہ ہو تو طلاق نہیں دینی چاہیے۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے واقعے میں اللہ تعالیٰ کی ایک اپنی تدبیر تھی کہ جاہلیت کی اس رسم کو ختم کر دیا جائے کہ جس کے تحت غیر حقیقی رشتوں کو بھی حرمت والے رشتوں کے مساوی سمجھا جاتا تھا۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ مفعولا ہو کر رہا۔ تو یہ فیصلہ بھی اللہ اور اس کے رسول کا تھا، اہل ایمان نے اسے فراخ دلی سے قبول کیا۔ رہے منافقین، وہ ہر ایسے واقعے کے بعد اپنے آپ کو مزید عیاں کرتے گئے۔ دعا ہے ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی توفیق ملی رہے۔ وما علیہ
إلا البلاغ.